بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اہم ترین معلومات کے ساتھ اور اہم ترین خبروں کے ساتھ. آج سارا دن ایک بہت بڑی پلاننگ کی گئی تھی. 2 دن سے پلاننگ ہو رہی تھی. میں آپ کو مسلسل بتا رہا تھا اور وہ پلاننگ کو آج اس کا رزلٹس نکالنا تھا, اس کا نتیجہ حاصل کرنا تھا, اور وہ تھا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا پروگرام تھا. عمران خان کی گرفتاری کا پروگرام پکا پروگرام بنایا ہوا تھا کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمان پارک سے تو ان کی گرفتاری ہو نہیں رہی تھی اور زمان پارک میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی. ان کا پلان تھا کہ یہ جو درخواست آئی ہے اتفاق سے ان کی درخواست خارج ہوگی ضمانت کی, اس لیے یہ جیسے ہی لاہور ہائی کورٹ آئیں گے, لاہور ہائی کورٹ پہنچیں گے تو ایک مقدمے میں ان کی ضمانت ہو جائے گی. ہم خاموشی سے جب واپسی پہ جا رہے ہوں گے تو دوسرے مقدمے میں ان کو گرفتار کر کے FIA کے حوالے کر دیا جائے گا. اور اس کی فل پلاننگ تھی بڑی, اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ شامل تھی, 14 جماعتی اتحاد, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں دلچسپی رکھتے تھے, اور 14 جماعتی اتحاد میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, سب کے سب. اور مزے کی بات یہ ہے کہ FIA حکام, پنجاب پولیس کے اعلیٰ حکام, کنٹرول روم قائم کیا ہوا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں, وزارت داخلہ میں, اور مریم صاحبہ علیحدہ معلومات لے رہی تھیں. لندن میں معلومات الگ تھیں. نواز شریف صاحب بھی منتظر تھے کہ کب یہ اچھی خبر آئے گی اور کس طریقے سے یہ جو ڈان بنا ہوا ہے عمران خان واقعی حکومت کے لیے, 14 جماعتی اتحاد کے لیے ڈان بن گیا ہے اور وہ درد سر بن چکے ہیں. حالانکہ اگنور کیا جاتا اور الیکشن کا کیا جاتا, محنت کی جاتی, الیکشن کی طرف جایا جاتا, سیاسی میدان میں سیاسی مقابلے ہوتے تو زیادہ اچھا تھا. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ جیسے مسلم لیگ نواز, خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کی بات کر رہا ہوں, جیسے وہ جب ان کو اقتدار ملا پچھلے 5 سال 2013 میں, تو وہ جیسے پرویز مشرف صاحب میں پھنس گئے تھے, اس وقت وہ سارے کے سارے 14 جماعتی اتحاد ہے وہ عمران خان پہ پھنس گئے ہیں. بہرحال ایک پورے کا پورا پلان تیار کیا ہوا تھا اور اس میں مانیٹرنگ کی جا رہی تھی. پنجاب پولیس ایک طرف, اعلیٰ عدالت لاہور ہائی کورٹ, وہ پنجاب پولیس کو کہہ رہی تھی کہ آپ عمران خان صاحب کو حفاظت سے لے کے آئیں, ان کو سیکورٹی پرووائڈ کریں, ان کو کمرہ عدالت تک پہنچائیں. دوسری طرف پنجاب پولیس کو نگراں حکومت بھی اس کو کنٹرول کر رہی تھی. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کنٹرول کر رہے تھے وزارت داخلہ میں. وزیر اعظم ہاؤس الگ سے پریشر تھا, نواز شریف صاحب کا الگ پریشر تھا, مریم صاحبہ کا الگ پریشر تھا, اور سب کے سب منتظر تھے کہ کسی وقت بھی کوئی خبر آئے گی. اور بڑے خوش ہوئے جب ان کو پتہ چلا. اس بات پہ اطمینان کا اظہار کیا گیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس بات پہ اطمینان کا اظہار کیا گیا سب کا کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے اور ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ ہر صورت میں انہیں لے کے آیا جائے 5 بجے, کیونکہ پنجاب پولیس میں سیکورٹی دینی تھی. اب پنجاب پولیس جو ہے ان کو کہا گیا تھا کہ بس ڈھیلی ڈھالی سیکورٹی رکھنا, زیادہ نہ کرنا. اس کے بعد ہوا یہ کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ عمران خان صاحب 5 بجے نکل رہے ہیں کمرہ عدالت کی طرف, تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا اور لوگوں جمع غفیر, ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. اور مجھے خواجہ آصف صاحب کی وہ بات یاد آنے لگی جب نواز شریف صاحب کے لیے انہوں نے دکھڑا سنایا تھا, اور میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے, انہوں نے دکھڑا سنایا تھا خواجہ صاحب نے کہ ہسپتال میں نواز شریف صاحب ہیں اور 100 آدمی تک نہیں آ سکتے. اور جب لانگ مارچ ہوا تو دھرنے میں پورا لاہور جو ہے وہ خالی پڑا تھا اور وہ نہیں نکلا دھرنے کے لیے, لانگ مارچ کے لیے. تو یہ کیفیت تھی. اور انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہیں, خواجہ صاحب نے مذاق اڑایا تھا کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں پارٹی کے, یہ فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں, ٹویٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں, لیکن نکلتے نہیں ہیں لوگ, باہر نہیں آتے. تو کل جو آج سارا دن وہ ثابت کر دیا پاکستان کے عوام نے, لاہور کے عوام نے, صرف لاہور کے عوام نہیں تھے, میں آپ کو بتاؤں, صرف لاہور کے عوام نہیں تھے, ساؤتھ پنجاب سے آئے ہوئے تھے, میاں والی سے آئے ہوئے تھے, جہلم سے آئے ہوئے تھے, اٹک سے آئے ہوئے تھے, خیبر پختونخوا سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے, بلوچستان سے آئے ہوئے تھے. وہ سب کے سب آئے ہوئے تھے اور اپنی مدد آپ کے تحت آئے ہوئے تھے. وہ سب کے سب پہنچ گئے. اور اس کے بعد جیسے ہی عمران خان صاحب نکلے, پہلے ہیئرنگ ہوئی, اس کے بعد پھر 5 بجے کا ٹائم دیا گیا. عمران خان صاحب نکل گئے, پھر انہوں نے کہا گیا کہ 10 منٹ اور دیتے, راستے میں ہیں. تو وہ قافلہ جو 15 منٹ کا سفر تھا, 15 منٹ کا سفر 1.25 گھنٹے میں طے ہوا. اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے. لاہور ہائی کورٹ میں دروازے پہ کھڑے ہیں, بلکہ گاڑی بھی اندر چلی گئی, ایک کورٹ روم کے سامنے کھڑے ہیں, اور وہاں سے آگے نہیں. اور اس کے ہوا کیا, اس دوران یہ سارا ڈیلے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو لے کے جانا تھا, سیکورٹی پولیس نے فراہم کرنی تھی, پولیس سیکورٹی فراہم نہیں کر رہی تھی. اور ان کا خیال تھا کہ جوڈیشری جو ہے, آنریبل ججز ناراض ہو جائیں گے اور ناراض ہو کے وہ ضمانت خارج کریں گے, اور اس کے بعد پھر ہم اپنا کھیل کھیلیں گے. لیکن جب وہاں پہ لوگوں کی تعداد دیکھی ہائی کورٹ کے باہر, اندر مال روڈ پہ, وہ ایک میلے کا سما تھا.
اور جب میلے کا سما تھا تو ظاہر ہے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور ہاتھ پاؤں پھولے تو اطلاع دی جا رہی تھی پیچھے وزیر اعظم ہاؤس میں بھی، وزارت داخلہ میں بھی، اور مریم صاحبہ کو بھی، لندن نواز شریف صاحب کو بھی، نگراں حکومت کو بھی اوپر اطلاع دی جا رہی تھی، کیونکہ اسلام آباد زیادہ پریشان تھا کہ یہ کیسے گرفتار ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، کیسے کب گرفتار کرنا ہے۔ ایف آئی اے کے حکام پہنچے ہوئے تھے، کیونکہ یہ ساری کڑیاں کیسے ملی۔ اس کے بعد جیسے ہی وقفہ ہوا، عدالت بریک ہوئی، عدالت کی کیس کی سماعت کی، مریم اورنگزیب صاحب سامنے آ گئی اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اسلام آباد میں انہوں نے دھواں دھار قسم کی، انتہائی زہریلی قسم کی گفتگو کی، اور اس میں انڈائریکٹلی آنریبل ججز کو دھمکیاں دی گئیں، ان کو ترغیب، ان کو مشتعل کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ آپ لاڈلے جیسا کیسے سلوک ہو رہے ہیں، ملزم باہر پھر رہا ہے، عمران خان صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کو تاریخ پہ وقت دیا جا رہا ہے، اور یہ کیسا ملزم ہے۔ بہت زیادہ انہوں نے زہر اگلنے کی کوشش کی، اور اگلا بھی کوشش کی، بلکہ اگلا، لیکن اس میں ان کا کوئی دال نہیں گلی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا، یہ زبان سے آ جاتی ہیں باتیں، مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ دیکھیں یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے گرفتار نہ کر لے ان کو، کہ وہ اصل معاملہ وہ تھا، اور ان کو ڈیلے اس لیے کروایا جا رہا تھا کہ رات کی تاریکی اور لوگوں کا جو رش ہے وہ کم ہو جائے گا، اور جب کم ہوگا تو ہم یہ کام کریں گے۔ لیکن لوگ بڑھتے گئے، اور جب لوگ بڑھتے گئے تو ادھر سے آنریبل ججز وکلا نے کمرہ عدالت میں جا کے بتایا بڑے تحمل سے کہ جناب عمران خان صاحب موجود ہیں، احاطہ عدالت میں موجود ہیں، اور احاطہ عدالت میں موجود ہیں، ان کو پولیس جو آئی جی نے کمٹمنٹ کی تھی وہ نہیں پوری کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں کی، یہ کورٹ کو بتایا۔ انہوں نے کہا جی کہ پولیس لے کے آئے، وہ تیار ہیں، ہم آ چکے ہیں، اور ان کو لے کے آنا ہے، کیونکہ ان کی ٹانگ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، اگر ہلکی سی بھی چوٹ لگ گئی تو ان کو پھر خدا نخواستہ کچھ ہو سکتا ہے، سیکورٹی کے ایشوز ہیں۔ اس پہ عدالت بھی سمجھ گئی، جسٹس علی باقر نقوی صاحب اور جسٹس شہباز رضوی صاحب، وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ گڑبڑی ہے، اور یہ دال میں کالا کالا ہے، اور عدلیہ کے کندھے استعمال کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ کیسا پلان ہونا تھا کہ اس میں انہوں نے کہنا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ عدلیہ ملی ہوئی ہے، اور عدلیہ نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے، در پردہ عمران خان صاحب کو زمان پارک سے نکال کے ایک مقدمے میں ضمانت بھی لے لی، اور اس کے بعد پھر ہم جانے اور ہمارا کام جانے، جیسے فواد چودھری صاحب کو اٹھا لیا تھا، اور عدالت حکم دے رہی تھی، اور فواد چودھری صاحب مال روڈ پہ 170-180 میل فی گھنٹہ کی کلومیٹر کی رفتار سے ان کو دوڑایا جا رہا تھا، اور وہ منتیں کر رہے تھے کہ بھائی مجھے لے جانا ہے تو آرام سے لے جائیں، یہ نہ موٹر وے پہ کوئی حادثہ کر بیٹھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ عمران خان صاحب، اس کے بعد مریم صاحبہ، اس کے بعد پھر میں ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ دراصل یہ سارے کی ساری پلاننگ جو ہے عمران خان صاحب نے کی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے، یہ ہرڈلز بھی پاکستان تحریک انصاف ہی کر رہی ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ پہنچوں کا ٹرینڈ چلایا، اور یہ ٹرینڈ چلانے کی کیا ضرورت تھی، یہ جان بوجھ کے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ادھر قومی اسمبلی میں پھر تقریریں شروع ہو گئیں، قومی اسمبلی میں عجیب و غریب ایک طوفان برپا ہو گیا، اور وہاں پہ بھی ایک ایسے لگ رہا تھا کہ عمران خان ان کے وہ ایک بہت بڑا پلان جو تیار کیا گیا تھا وہ سارے کا سارا فلاپ ہو گیا ہے۔ بہرحال عدالتوں نے تو دیکھنا ہوتا ہے، اور جب جسٹس علی باقر نقوی صاحب نے، پھر ان کا خیال تھا کہ ضمانت ان کی منظور نہیں ہوگی، اور یہ کوئی ایسا ایشو، کیونکہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ 2 دن سے 3 دن سے تو دھمکیاں دی جا رہی تھیں آنریبل ججز کو، آڈیو اسکینڈل، فیک آڈیو اسکینڈل لے کے آئے، اور اس کے بعد کل راول پنڈی میں جو مریم صاحبہ کی تقریر تھی وہ تو ساری کی ساری ایسی تھی کہ ججوں کو، بس آنریبل ججز کو انہوں نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو، وہ اس طریقے سے ایسی زبان استعمال کی گئی ججز کے لیے بھی، جرنیلوں کے لیے بھی، فوجی قیادت کے لیے بھی، اور اس میں بہت زیادہ ایک ایگریشن تھی اور جارحیت تھی کہ جناب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو وہ سارے کا سارا میسیجنگ ہو رہی تھی کہ جناب اب ہم آ رہے ہیں، اور یہ بات حیرت کی بات ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کا شیڈول نہیں دیا جا رہا، اور وہ پیچھے ہیں عوام کے جی الیکشن کروائیں، اور یہ آگے آگے دوڑے جا رہے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن کی طرف، کبھی گورنر خیبر پختونخوا، کبھی ایک گورنر، کبھی دوسرا گورنر، کبھی چیف الیکشن کمشنر، کبھی وزارت خزانہ، کبھی پولیس، کبھی قانون نافذ کرنے والے ادارے، یہ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور وہ آگے آگے ایک دوسرے پہ ملبہ ڈال رہے ہیں۔ تو ادھر پاکستان کے عوام جو ہیں وہ لاہور کی سڑکوں پہ تھے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایک ہوا جی ان کے ساتھ ہاتھ، اور عمران خان صاحب کو جب جیسے ہی جسٹس علی باقر نقوی صاحب اور جسٹس شہباز رضوی صاحب نے ریمارکس دیے کہ عمران خان صاحب کو ہم ان کے آنے کے جو گیسچر ان کو قدر کرتے ہیں ان کی، اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ آج آ چکے ہیں عدالت کے حکم پہ، کمرہ عدالت میں، احاطہ عدالت میں موجود ہیں،
جب یہ بات کی تو پھر ان کو سمجھ آئی، کیونکہ میں رپورٹنگ دیکھ رہا تھا مختلف ٹی وی چینلز کی، تو اپنے مخصوص انداز میں ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ذہن سازی جیسے کہتے ہیں آنریبل ججز کو ذہن سازی بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ حالانکہ چیمبرز میں اور کمرہ عدالت میں ٹی وی تو ہوتے نہیں ہیں، اور نہ ہی آنریبل ججز کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ جو جب سماعت میں وقفہ ہو تو وہ جا کے ٹی وی چینلز لگا کے بیٹھیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں ہو سکتا ہے ٹی وی، لیکن بالعموم نہیں ہوتے، ٹی وی چینلز نہیں ہوتے۔ تو یہ ساری کی ساری ایک پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا تھا، ذہن سازی کی جا رہی تھی، اور حالانکہ ٹی وی نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن اتنا زور لگایا گیا ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اینکرز نے، رپورٹرز نے، اور خاص اور ایک میں دیکھ رہا تھا ٹی وی چینل، وہاں پہ ایک خاتون نے بھی ایک جملہ بول دیا عمران خان صاحب کے لیے کہ بیماری کے باوجود، چوٹ لگنے کے باوجود وہ آئے ہیں، تو اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ تو اس پہ فوراً اس کو ٹوک دیا میل اینکر نے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ایسی باتیں نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ عدالت کا حکم ہے، عدالت کے حکم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہی معاملہ تھا۔ بہرحال ضمانت منظور ہوئی، جیسے ہی حفاظتی ضمانت ان کی منظور ہو گئی 3 مارچ تک، عمران خان صاحب بھی روسٹم پہ آئے، انہوں نے بھی اپنا موقف پیش کیا کہ میری ٹانگ پہ چوٹ لگی ہے، 28 فروری کو دوبارہ سے ایگزامن ہے اور ایکس-ریز ہونے ہیں، اور اگر مجھے معمولی سی بھی چوٹ لگ گئی تو میں پھر 3 مہینے کے لیے میں واپس چلا جاؤں گا پہلے والی پوزیشن پہ، اور ظاہر ہے الیکشن کمپین بھی آ رہی ہے، الیکشن مہم بھی چلانی ہے انہوں نے، تو اس لیے مجھے ٹائم دے دیں 2-3 ہفتے کا۔ تو عدالت نے پھر 3 مارچ تاریخ رکھی، 28 فروری کو ہے، اور 3 مارچ کو تک حفاظتی ضمانت منظور کی ہے، اور 3 مارچ تک انہوں نے کہا کہ پولیس ان کو گرفتار نہیں کرے گی۔ اس کے بعد پھر دوسرا مقدمہ تھا جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں، وہاں پہ دستخط کا ایشو تھا، اور اس میں خواجہ طارق رحیم صاحب سینئر ایڈوکیٹ، محض سینئر بلکہ کہنا چاہیے، اور پولیٹیشین بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور سب کچھ گورنر بھی رہ چکے پنجاب کے، تو خواجہ طارق رحیم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑی قداور شخصیت ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے پھر عدالت کے سامنے بات کی ساری کہ وہ ایک غلطی ہوئی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی روسٹم پہ جا کے بتایا کہ جی میرے دستخط بالکل نہیں ہے، اور وہ پیٹیشن میری مرضی کے بغیر داخل ہوئی تھی، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے، میں عدالت سے معذرت بھی کرتا ہوں، وقت کا ضائع ہوا ہے، اور وقت ضائع ہونے پہ معذرت کرتا ہوں، میرا کوئی ایسا ایشو نہیں، میں بالکل ایک قانون پہ عمل کرنے والا شہری ہوں، جب عدالت بلائے گی میں عدالت میں حاضر ہوں گا، اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن عمران خان ایک ڈان جو تھا وہ واقعی آج وفاقی حکومت، 14 جماعتی اتحاد، پنجاب نگراں حکومت، سب کے لیے ایک ڈان تھا، اور اس میں پھر ٹاک شوز میں بھی یہی نیریٹو پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ تو لندن میں نواز شریف صاحب کو بڑا دھچکا لگا، وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد ان کو بڑا دھچکا لگا، رانا ثناء اللہ صاحب کو بہت، نگراں حکومت، اور یہ سارے کا سارا جو ملبہ ایف آئی اے، ساری کی ساری تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے منظور، تو اب وہ مزید آگے آئیں گے اور آگے جا کے مقام کریں گے اپنا۔ تو بہرحال یہ سلسلہ ہو رہا ہے جی، اور جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی جو درخواست ہے وہ عمران خان صاحب نے واپس لے لی، اور واپس لینے کی بنیاد پر اس کو ڈسپوز آف کر دیا گیا، اور یہ معاملہ ہو گیا ختم۔ ایک لمبی چوڑی جو پلاننگ کی گئی تھی اور تیاریاں کی گئی تھیں وہ ساری کی ساری ادھوری رہ گئیں۔ اسے کہتے ہیں کہ کھایا پیا کچھ بھی نہیں اور گلاس توڑا 12 نے، اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ 100 جوتے بھی کھائے اور 100 پیاز بھی کھائے اور ملا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہوا ہے 14 جماعتی اتحاد کے ساتھ، اور سب کے بڑے بڑے پلانرز جو ہیں ان کے ساتھ، اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام، اس سے بہتر تھا کہ یہ رسک نہ لیا جاتا، بلکہ اس سے مزید ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور بتا دیا پاکستان کے عوام نے، لاہور کے عوام نے، پاکستان کے عوام نے کہ جناب ہم کھڑے ہیں ساتھ اور ہم جاگ رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔